نیکسٹ SCO ہے اس کی پریزیڈنسی آپ کے پاس ہے؟ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی پاکستان. آج ہی میں بلاول بھٹو کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ اگلے SCO میں ہم جوائن کریں گے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا, کیونکہ پریزیڈنسی انڈیا کے ہاتھ میں ہے اور انڈیا میں ہونے والا ہے. اور انڈیا نے بولا کہ کچھ پروگرامز کے کشمیر میں بھی ہوں گے جہاں سے شاید تھوڑا ٹچی ہے پاکستان میں. تو بلاول بھٹو کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اٹ واز بیسیکلی این ایکسپریشن آف انہیپینس کہ انڈیا میں ہوگی. SCO سمٹ کی پریزیڈنسی نیکسٹ ایئر انڈیا کرنے والا ہے. بھائی واٹ از دس اوپن رابری, یہ ہوا ہی نہیں ہے. چائنا نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 100% انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی سپورٹ کریں گے. انڈیا کو پریفر کیا جا رہا ہے, جبکہ پاکستان اور انڈیا ایک ساتھ آزاد ہوئے, پھر ہماری طرف کوئی انٹرسٹ کیوں نہیں شو کیا جا رہا؟ وائی انڈیا اینڈ انڈیا ایوری ویئر. جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں ان سے تجارت کھولنی پڑے گی یا کھولنی چاہیے, پاکستانیوں کے مفاد میں ہوگا. وقت آ گیا ہے کہ پاکستان ریکگنائزز انڈیا ایز اے ریجنل لیڈر. اب اس طرح نہیں ہے, اگر پاکستان کہتا ہے ہم نہیں آتا تو ٹھیک ہے, وہ the bus will leave without پاکستان. اچھا, اب مجھے یہ بتائیے کہ جو نیکسٹ SCO ہے اس کی پریزیڈنسی آپ کے پاس ہے؟ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی پاکستان. آج ہی میں بلاول بھٹو کا اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ اگلے SCO میں ہم جوائن کریں گے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا, کیونکہ پریزیڈنسی انڈیا کے ہاتھ میں ہے اور انڈیا میں ہونے والا ہے. اور انڈیا نے بولا کہ کچھ پروگرامز کے کشمیر میں بھی ہوں گے جہاں سے شاید تھوڑا ٹچی ہے پاکستان اور چائنا. آئیں گے کہ نہیں آئیں گے وی ڈونٹ نو ان سیشنز میں, لیکن آئیں گے ضرور. SCO میں آئیں گے تو ضرور. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان شرکت کرے گا نیکسٹ جو SCO ہے آپ پریزیڈنسی اس کی, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں آئے گا؟ دیکھیے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے تو آنا تو پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے, آپ ممبر ہیں اور پلینری سیشنز ہوتے ہیں. پلینری مینس کمپلسری. تو اگر آپ آئیں گے تو آپ کو آنا پڑے گا. ہاں, یو میں بوائیکاٹ دیٹ کشمیر سیشن, لیکن آپ دہلی آ کے تو بات کریں گے. شرکت تو کرنی پڑے گی, چائنا کو بھی کرنی پڑے گی, سب کو کرنی پڑے گی, کیونکہ SCO ایک امپورٹنٹ ہے. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان بائیکاٹ نہیں کر سکتا, ٹوٹلی بائیکاٹ نہیں کر سکتا. ٹوٹلی بوائیکاٹ کرے گا تو پاکستان کا نقصان ہے, انڈیا کا کون سا نقصان ہے اس میں؟ انڈیا کا نقصان نہیں نا. اس پہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ اس طرح کا بھی مجھے امپریشن ملا ہے کہ شاید چائنا کی طرف سے انڈیا کو کوئی سپورٹ کرنے کی کوئی اس طرح میں دیکھ رہی تھی کہیں پر, مجھے دوبارہ وہ میں پڑھنا چاہی تھی, میں پڑھوں گی کہ کوئی سپورٹ کی بات کی گئی ہے. پاکستان جو ہے وہ SCO کا ممبر ہے. ابھی SCO کا جو کانفرنس ہے وہ کنکلوڈ ہو گئی. ظاہری بات ہے وہاں پہ جو ہوا وہ ہوا, میں اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن SCO کی ممبرشپ انڈیا کو مل گئی. چائنا نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 100% انڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی سپورٹ کریں گے, جبکہ جو پاکستانی ڈیلیگیشن تھا, خاص طور فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے کہا جی ہم دیکھیں گے ہم نے کیا کرنا ہے, یا ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے آئندہ اس بارے میں کیا کرنا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ جو کنفیوژن ہے پاکستان کے پارٹ کے اوپر, یا اس طرح کی ڈپلومیسی کرنا, یا اس طرح کے ملٹی لیٹرل فورم پہ اپنے بائی لیٹرل ایشوز کو لے کے جانا, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا پاکستان کو اب اس 75 سالہ مائنڈ سیٹ سے باہر آ جانا چاہیے؟ بھائی کنفرنٹیشن ضرور کریں, لیکن اس طرح کی دنیا میں جہاں پہ چائنا انڈیا کے بھی مسائل ہیں لیکن وہ بھی مل بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں, تو پاکستان کو ایک کنسیلیٹری اپروچ اڈاپٹ کرنی چاہیے. اب کیا سمجھ کیوں نہیں کر پا رہا؟ دیکھیے, یہ جو آپ ریفرنس کر رہے ہیں یہ اس کانٹیکٹ سے ہوا ہے کہ اگلے سال انڈیا از گوئنگ ٹو بی دا چیئرمین آف SCO, اور دا نیکسٹ SCO کی جو میٹنگ ہوگی وہ انڈیا میں ہوگی. تو اب سوال اٹھتا ہے کہ ول پاکستان بی گو ٹو اٹ. تو بلاول بھٹو کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اٹ واز بیسیکلی این ایکسپریشن آف انہیپینس کہ انڈیا میں ہوگی اور شاید پاکستان میں ناٹ پارٹیسپیٹ. آئی ہیو اے فیلنگ کہ جو جس طرح سے SCO کے پروٹوکالز ہیں, میرے خیال سے پاکستان کو انویٹیشن ضرور آئے گا. Now it's up to Pakistan to decide to go there or not. اس طرح کی پالیسیز کو میں حماقتی سمجھتا ہوں. There is no other way to describe it. آپ کو میں 2 ہسٹوریکل ایگزامپلز دیتا ہوں. جب عراق کا کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا تو سنیوں نے بائیکاٹ کیا تھا, اور پھر بعد میں وہ کانسٹیٹیوشن بن گیا اور ریٹیفائی بھی ہو گیا, انفورس بھی ہو گیا, اور وہ ابھی بھی تک روتے ہیں کہ ان کے جو ہے حقوق مارے گئے اس کانسٹیٹیوشن. آپ اس کمرے میں ہی نہیں تھے, یو چوز ناٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ. جب اسرائیل کا نقشہ بن رہا تھا UN میں, مسلم ملکوں نے بائیکاٹ کیا, پھر تو کیا فائدہ ہوا؟
मेरा ख्याल ये है कि इट इज़ बेटर कि आप उस कमरे में हो बनिस्बत बाहर हो। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू बी एट द टेबल। अगर पाकिस्तान चूज करता है नॉट टू बी एट द टेबल, तो फिर उस टेबल पे जो डिसीजंस होंगे उसके बारे में रोना नहीं बाद में, राइट? बिकॉज यू हैव नॉट हैड ए चांस टू प्रोवाइड योर इनपुट। और चाइना इनफैक्ट इस समिट में पाकिस्तान के साथ तो मुलाकात भी की शी जिनपिंग ने, और बस कहते हैं कि मोदी के साथ हैंडशेक हुआ है, लेकिन उसके तस्वीर या वीडियोस अभी तक नजर नहीं आए। वो जो कमेंट जो चाइना ने सपोर्ट की किया था, इट वाज कांग्रेचुलेटिंग इंडिया फॉर बीइंग द प्रेसिडेंट चेयरमैन, जो भी वो कहते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर के कन्वेंशन। वो जो पूरा जो सपोर्ट है इट इज फॉर द एससीओ कन्वेंशन जो इंडिया में होगा नेक्स्ट ईयर। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान रिकग्नाइजेस इंडिया एज ए रीजनल लीडर। इसमें पाकिस्तान का भी मफाद है, इसमें इंडिया का भी मफाद है। 75 साल हो गए हैं कोशिश कर करके कि क्या आई डोंट नो व्हाट द अल्टीमेट गोल इज। क्या इंडिया को जंग में हरा देंगे? क्या कश्मीर इंडिया से ले लेंगे? नन ऑफ दोस थिंग्स आर हैपनिंग। और आप देखें कि इस तरह की हरकतें तुर्की ने भी की थी पिछले 2-3 साल से। वो मुसलसल कश्मीर का मुद्दा लेके वो इंटरनेशनल फोरम्स में आ रहे थे, फिर 2-3 साल तक इंडिया ने बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद इंडिया ने भी बैकलैश शुरू कर दिया, आर्मीनिया के साथ ताल्लुकात बढ़ाना शुरू कर दिए, साइप्रस में जाके इंडिया हैज बिगिन टू रिटेलिएट। तो इन चीज़ों से फ़ायदे कुछ नहीं होते और दोनों मुल्कों के नुकसान होते हैं ये कन्फ्लिक्चुअल रिलेशनशिप्स पे। बिकॉज इस वक्त जिस मूड में दुनिया है पाकिस्तान की तरफ, बाद हमारे बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, तो हम उनको मनाते हैं, उनको इंसेंटिवाइज करते हैं कि भाई चले, राइट? अब इस तरह नहीं है। अगर पाकिस्तान कहता है हम नहीं आता, तो ठीक है, वो बस